کہ ایک سنی عالم دین کی زبان سے یہ سنا گیا کہ بی بی پاک فاطمہ زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے تو پورا گاؤں پنجاب میں شیعہ ہو گیا، اور انہی کے شاگرد ہیں یہ مرزا محمد علی، ہے اہل سنت کے، مگر کتنی باتوں کو انہوں نے صاف کر دیا ہے جو پہلے لوگ نہیں جانتے تھے اہل سنت کے۔ یعنی آپ اہل سنت کے لوگوں کو اگر ہدایت دینا چاہتے ہیں پہلے کہ میں مرزا آپ کا ان کو سنیں، محمد علی کو سنیں۔ ایسے حقائق اگر وہ سامنے کسی مسجد میں آ کے یہ بات کریں نا تو ان کو اہل سنت کے چوڑے نہیں مار دیں گے، مگر وہ ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ یہ فائدہ ہے۔ خود میں نے ان کی ایک بحث سنی تھی کہ کاغذ قلم جو ہے رسول خدا کو کیوں نہیں دیا گیا، دفاع کر رہے تھے جس نے نہیں دیا، اور دفاع کرتے کرتے ایک ایسے نقطے پر پہنچے کہ دفاع نہیں کر سکتے تھے، تو کہا مجھے ابھی زندہ رہنے کا شوق ہے، سلامت پڑھیے محمد علیہ۔ مگر بہت اچھی باتیں انہوں نے بتائی ہیں اپنی عوام کو، بہت چیزیں جو پہلے ہم نہیں بول سکتے تھے۔ میں نے کہا 3 موضوع پہ ہر طالب علم کو مجتہد بننا چاہیے: غدیر کا موضوع، من کنت مولا کا موضوع، فدق کا موضوع، اور بیوی کے دروازے کو جلانے کا۔ آپ 40 نہیں 40,000 لوگوں کو شیعہ بنا سکتے ہو، صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اب بیوی جو فدق میں آئی، کیوں بیوی آئی ہے فدق میں، کیوں بیوی آئی ہے؟ دیکھیے اس سے کتنے لوگ شیعہ ہوئے ہیں، اس واقعے کو ہم نے بتایا نہیں زیادہ، اور اس کے جو شبہات ہیں اس میں بحث ہونی چاہیے۔ میں نے خود ایک کلپ دیکھی کہ مومن سنی تھا، محب اہل بیت، پڑھا لکھا نہیں تھا، شیعہ کو کبھی آپ اصحاب کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم سارے اصحاب کو مانتے، صرف ان کو نہیں مانتے جس نے پاک بی بی زہرا کا گھر جلایا ہے اور بیوی کو فدق نہیں دیا۔ یہ سنی ہے دوست، محب اہل بیت، کہتا پوری رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو یار تھے پیغمبر کے وہ فدق نہ دیں۔ آخر میں نے بستر چھوڑ دیا، بازو میں میرے گھر کے 12 بجے رات 1 بجے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، پریشان تھا، میں ان پڑھ تھا، کہاں حق ہے کہاں باطل۔ مولانا کے گھر میں آ گئے، مولانا میں بہت پریشان ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی، میری مشکل حل کریں۔ بیٹا کیا مشکل ہے؟ کہ یہاں حل نہیں ہوگی، مسجد میں آئے۔ مولانا آدھی رات مسجد میں آ گئے، بیٹا کیا مسجد، کیا مشکل ہے؟ کہ میں نے قرآن اٹھا کے سر پہ رکھا، مولوی صاحب آدھی رات مولوی صاحب ڈر گئے کہ بھائی کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ میرے 2 سوال ہیں، صرف جواب دینا ہاں یا نہیں، میری مشکل دور ہو جائے گی۔ کیا سوال ہے آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا بی بی فاطمہ زہرا فدق مانگنے خلیفہ اول کی دربار میں گئی تھی؟ ہاں یا نہیں میں جواب دوں۔ جیسے پوچھا کہ اس نے کہا ہاں شیعہ نے تمہیں بھٹکا، کہ میں نے آپ سے نہیں کہا کہ صرف گئی تھی یا نہیں، کہاں گئی تھی؟ صحیح بخاری میں سب سے بڑی اہل سنت کی کتاب واقع موجود۔ میرا دوسرا سوال، پھر خلیفے نے فدق دیا یا نہیں دیا؟ کہا نہیں دیا، اور یہ بھی ہے صحیح بخاری میں غضباً فاطمہ، فاطمہ زہرا وسلم ناراض ہو گئی، غضبناک، قرآن سر سے اتار دیا۔ کہ مولانا میری مشکل حل ہو گئی۔ کہ کیسے مشکل حل ہو گئی؟ کہا دیکھیے مولوی صاحب میں بہت گنہگار سا آدمی ہوں، بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، ان پڑھ سا آدمی ہوں، لیکن اگر میرا کوئی جگری یار مر جائے اور اس کی بیٹی میرے گھر پہ آئے، اللہ کی قسم اگر اس کا حق بھی نہ ہو میں گھر بیچ کر دوں۔ یہ کیسے نبی کے یار تھے کہ نبی کی بیٹی آئے اور اسے خالی لوٹا دیا جائے؟ کیسے یار؟ جبکہ قرآن کی آیت موجود ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیز و فدق ایسا موضوع ہے کہ ہزاروں محب اہل بیت شیعہ آپ بنا سکتے ہیں، مگر اس میں آپ کو تخصص ہونا چاہیے، پوری دلیل ہونی چاہیے۔ اب جب بی بی آئیں، بی بی کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں بی بی آئیں؟ بہت عظیم الشان مقصد ہے بی بی۔ لوگ چند کھجوروں کا باغ تھا، بی بی تو جنت کی مالکہ، وہ آئیں گی فدق لینے، مثلا ایک یہ شبہ ہے۔ نہیں، چند کھجوروں کا باغ نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے، ابھی آپ سنیں گے کتنا بڑا مقصد ہے۔ بی بی آئیں فدق مانگ لیں، تو خلیفے نے ایک حدیث پڑھی کہ میں نے حدیث سنی ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نبیوں کے کوئی وارث نہیں ہوتے، اور یہ موجود ہے ساری اہل سنت کی کتابوں میں کہ یہ حدیث موجود ہے، ہم نبیوں کے وارث نہیں ہوتے۔ تو اب بی بی نے کیا پڑھا؟ حدیث کے مقابلے میں قرآن کی آیتیں۔ پہلی آیت آپ یاد کر لیں، وَوَرِثَ سلیمان داؤد، سلیمان بھی اللہ کا نبی ہے اور داؤد بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اگر سلیمان داؤد کے وارث ہو سکتے ہیں تو فاطمہ زہرا اپنے بابا کی وارثہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک چھوٹے سے جملے یاد کر لیں، ہر مومن کو اس میں متخصص ہونا چاہیے۔ اگر امام زمانہ کا انتظار چاہتے ہیں، اگر مولا کا ظہور جلد چاہتے ہیں، 2-3 جملے، وَوَرِثَ سلیمان داؤد۔ آیت کا نمبر بھی لکھ لیں، 27ویں سورہ اور 16ویں آیت، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ کے نبی، ایک نبی دوسرے نبی کا وارث ہو سکتا ہے، اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہو گئی۔ یہ مسئلہ صرف فدق لینے بی بی نہیں آئی تھی، اس نے ایک حدیث بتلائی اور بی بی نے اس کے مقابلے میں آیت قرآن بتلائی۔ اہل سنت کا بھی اصول ہے، سارے اہل سنت مانتے ہیں اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو وہ حدیث جھوٹی ہے۔ بی بی نے دنیا کو بتلایا، جسے ممبر پہ تم نے بٹھایا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بی بی نے بہت بڑا کام کیا، مولا علی کی خلافت کو ثابت کرنے آئی ہے بی بی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، قرآن کے خلاف بول رہا ہے، اور بی بی نے ایک آیت نہیں پڑھی ہے۔ اب آئیے دوسری آیت سنیں۔ پھر بی بی نے دوسری آیت پڑھی، حضرت زکریا، کیونکہ یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے، یہ اس لیے دوسری آیت ضروری ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے یہاں وراثت سے مراد کیا ہے؟ علم ہے، نبی کے علم کا وارث ہے، اور یہاں وراثت جو ہے باغ فدق دنیاوی مال کی ہو رہی ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے، تو دوسری جو آیت ہے وہ ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ نہیں، یہ وراثت علم ہی نہیں ہے بلکہ دنیاوی وراثت ہے۔ وہ کیا آیت ہے؟ یہ آیت بھی ضروری ہے۔ حضرت زکریا کہتے ہیں انی خفت الموالی من وراثی وکانت امراتی عاقرا وہب لی من لدنک ولیا یرثنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ، میں اپنے یہ بدکار رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی جو ہے وہ بوڑھی ہے، مجھے ایک وارث عطا فرما۔ اب نبی علم کی وراثت میں تو نہیں ڈرتا ہے، جہاں ڈر جو ہے دنیاوی معاملات میں ہے، دنیاوی وراثت ہے، مجھے ایک وارث عطا فرما۔ تو جب حضرت زکریا کا وارث ہو سکتا ہے تو پیغمبر خدا کی وارثہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ یہ جو بحث آپ نے سنی، آیت اللہ غدیری نے، علامہ غدیری نے ایک حدیث اور فدق کی بحث کے ذریعے سے شام میں پورا گاؤں شیعہ بنا دیا، تقریباً 80-90% لوگ شیعہ ہو۔ اب جو لوگ شام کے حوزے میں رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ شامیوں کا ایک فرہنگ ہے، ایک کلچر ہے کہ اگر عالم آ جائے کسی گاؤں میں وہ لوگ سوتے نہیں ہیں، پوری رات جاگتے ہیں۔ ایک گروپ آتا ہے، دوسرا گروپ، اور یہ ہمیں تجربہ ہوا امریکہ میں کہ ہم امریکہ ڈیٹرائٹ میں گئے۔ ڈیٹرائٹ میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب لبنانی رہتے ہیں، پورا گاؤں سمجھیے کہ شہر، ہر چیز حلال ملتی ہے، ایک ہی شہر ہے امریکہ میں، ساری دکانیں اپنے مومنین کی۔ تو ہم ایک عالم سے ملنے گئے، آیت اللہ مرتضیٰ، وہ شام میں بھی تھے۔ تو جب ملنے گئے تو دیکھے کہ بھائی 10 آدمی 20 آدمی کا گروپ آ گیا، انہوں نے مجلس شروع کر دی، وہ چلا گیا، بس معاملہ پھر 20 لوگ اور آ گئے، پھر انہوں نے مجلس شروع کر دی۔ ہم نے کہا چلیے ختم ہو، ہم اٹھتے، پھر تیسرا گروپ۔ تو ہم نے کہا بھائی ہمیں جانے کا، یہ فجر تک سلسلہ چلتا ہے، یہ فرہنگ ہے لبنانی اور شامیوں کی۔ تو جب علامہ امینی گئے شام میں گاؤں میں، تو پورا گاؤں اہل سنت کا تھا، وہ آیا، علماء بھی آئے، یہ بھی ہے، پورا گاؤں بٹا ہوا۔ تو اب دیکھیے علامہ امینی، یہ فن ہے کسی کو شیعہ بنانا، یہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے۔ ممکن نہیں آپ کے پاس ہزاروں حوالے ہوں، مگر اس وقت کیا کہنا ہے، یہ ہے اصل فن، کہ وہاں ایسا جملہ کہیں کہ منقلب ہو جائے۔
تو علماء بھی تھے، عوام بھی تھی. اب علامہ منی مرحوم نے بحث سنی، کہا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ علماء بیٹھے کیا کہتے ہیں؟ مما تولم یعرف امام زمانہ ہی ماتمیتۃ جاہلی. حدیث ہے پیغمبر کی کہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ جس نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، اگر وہ مر جائے تو جہالت سے مراد کفر ہے. ابو جہل بن کے مر گئے. یہ حدیث آپ کی کتابوں میں ہے. علماء نے حوالے دینے شروع کیا، ہاں یہ کتاب ہماری حدیثوں کی کتاب میں. اچھا یہ حدیث جو ہے معتبر ہے، روایت کے اعتبار سے ضعیف تو نہیں. سب سے پہلے وعدہ لیا، دیکھیے یہ ایک فن ہے. سب علماء ادھر عوام تھی، سب نے کہا بالکل یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، راوی بھی صحیح ہے. اب دیکھیے کس طرح سے مولانا مناظرے کا آغاز کرتے ہیں. کہتے ہیں اب میرا سوال ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب فدق لینے گئیں تو وہ زمانے کا امام کنہیں مان رہی تھی؟ ابو بکر کو مان رہی تھی یا علی کو مان رہی تھی؟ جو بی بی گئیں تو بی بی اپنے زمانے کا امام، کیونکہ زمانے کا امام کی معرفت نہیں ہے تو موت جہالت کی ہے، کفر کی ہے. ہاں تو اگر بی بی فاطمہ زہرا اپنے زمانے کا امام خلیفہ اول کو مانتی تھی تو پھر فغضبت فاطمہ، پھر اپنے زمانے کے امام پر غضبناک کیوں ہوتی؟ آپ کی کتاب میں بخاری میں بی بی غضبناک ہوئی. ہاں تو اب دو چیزوں میں سے ایک چیز مانیں. اگر آپ زمانے کا امام خلیفہ اول کو مانتے ہیں تو بی بی فاطمہ زہرا کو ماننا چھوڑ دیں، کیونکہ حدیث کہہ رہی کہ جس نے زمانے کے امام کو نہیں مانا اس کی موت اسلام پر نہیں ہے. اور اگر بی بی فاطمہ زہرا کو آپ چھوڑتے ہیں تو یہ آیت کہاں جائے گی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اہل بیت ہر گناہ سے پاک ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اگر بی بی کو حق مانتے ہیں تو پھر ان کو امام نہ مانیں، دونوں کو نہیں مان سکتے ہیں. اگر زمانے کے امام خلیفہ اول تھے تو بی بی کو ماننا چھوڑ دیں. اگر بی بی کو اس آیت تطہیر کا مصداق تمام اہل سنت نے لکھا ہے بی بی ہے، ایک آیت نہیں، آیت مباہلہ بھی ہے، ایک آیت نہیں حدیث بھی ہے کہ بی بی جنت کی سردارہ ہے، بی بی جنت کی ملکہ ہے. اگر بی بی کو مانتے ہیں تو پھر ان کو نہ مانیں. دونوں کو ایک وقت میں 5 منٹ کے مناظرے میں 80% گاؤں شیعہ ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد. تو آج مناظرے کا زمانہ ہے. مناظرہ ایک فن ہے، ایک علم ہے. لہذا فتح کے موضوع میں اگر آپ مضبوط ہو گئے تو آپ ہزاروں محبان اہل بیت، 700 ملین محبان اہل بیت ہیں. اہل سنت میں روتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، ہماری طرح عزاداری کرتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے. یہی 3 موضوع ہیں جہاں حق کو پہچانا جا سکتا ہے. فتح ہے، غدیر ہے، اور بی بی کے گھر پہ آگ لگانے کا واقعہ. صلوات پڑھی محمد و آلہ محمد.